السلام علیکم جی. جو لندن میں اور لاہور میں اور اسلام آباد میں اور یہ جو رابطہ ایک رہتا ہے ان کا، اور جو طریقہ کار جو حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پہلی یہ کہہ لیں کہ ابتدا ہوئی ہے. اور طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے انڈر جو ایک معاہدہ ہے جس کے اندر عمران خان حکومت جکڑ کے گئی اور پھر اس کو آنر نہیں کیا، تو یعنی کہ پھنسا کے گئی، یعنی کہ ملک کو تباہی کے راستے پہ ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی مائنز لگا دی ہیں، تو یعنی کہ ملک کو گڑھے میں پھینک کے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مائنز لگائی ہیں. اچھا بھائی، بہرحال مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. تو سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس کو کیسے نکالیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو خوردنی تیل جس کا جو آرڈر ایکسیپٹ ہوا ہے اور کوشش کی گئی کہ ارجنٹلی منگوایا جائے، ہفتے یا 10 دن کے اندر اندر پہلا شپ پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد جو انسان آیا یہ شپس آئیں گے کچھ ہی وقفے کے ساتھ، لیکن وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ قلت ختم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے 2 جہاز آئیں گے وہ بہت اسپیڈ سے آئیں گے، اور جو پاکستان کی جو غذائی ضروریات ہیں، غذائی ضروریات جو ہیں اس سے تقریباً 10% زیادہ ہو جائے گا ٹوٹل جو ہے نا جو آ رہا ہوگا، لیکن یہ پہلی کے اندر ہی یہ ختم ہو جائے گا. تو مارکیٹ میں زیادتی ہو جائے گی تیل کی. اچھا، یہ بھی. پھر اس کے علاوہ جتنی اجناس ہیں، جو دالیں ہیں، کچھ چاول ہے، کچھ ورائٹی کے چاول ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی آئٹمز ہیں جو کہ انتہائی ضرورت کی ہیں، ان سب کے اندر تقریباً 5-7% 10% تک جو ہے وہ اضافی آرڈر دیے گئے ہیں. یعنی کہ قطعی طور پہ کوئی اگر یہ سوچے کہ ذخیرہ اندوزی کر لے تو وہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر وہ کرے گا تو وہ پڑا رہے گا اس کے پاس، کیونکہ سپلائی بہت تیز رہے گی. تو تیل کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. بہرحال کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری کی خبر ہوگی. دیگر جو سی ہے اس میں یہ ایک باتیں، ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو نا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزارت خارجہ لے کے بہت اچھے اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. ٹانگ لینے کا لفظ میں خود استعمال کروں تو بڑے اچھے نمبر ٹانگ رہے ہیں. اور پی ایم ایل این جو سی ہے نا وہ اس وقت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، یعنی کہ داخلہ اور دیگر جو معاملات ہیں، جو مین جو انسانہ فیصلے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں، وہ پریشان نظر آ رہی ہے. لیکن کل جو انسانہ جو ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے اوپر کوئی احتجاج ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے درندگی دکھائی گئی ہے، تو سندھ گورنمنٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تھا اور وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. تو پاکستان کی عوام موجود سی نا اب یہ ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ کون کہاں سے انفلوئنس کرتا ہے. تو بڑا تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو، تو پھر لوگوں میں غصہ رنج بڑھتا ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس میڈیا کی وجہ سے ہم سب جو انسان تکلیف میں آ جاتے ہیں، ہم ایک جان ہو گئے، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن یہ جو سلوک کیا گیا انتہائی درندگی کا ہے، جو اس حوالے سے اس کو ٹائٹل کیا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گندا کرنے کے لیے اور بلاول کی جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، تو نہیں، ایسا ہو نہیں سکے گا. اس لیے کہ دنیا بیوقوف نہیں ہے. کہ دنیا وہ دنیا ہے، جب آر ٹی ایس بند کرنا تھا نا تو یہ پہلے خبریں دے رہی تھی. جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا نا تو آپ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کے جو نا کارٹونز دیکھیں اس الیکشن کے بارے میں کیا تھا، اور الیکشن سے پہلے تھے. تو صرف میں کارٹونز کی بات نہیں کر رہا، اب ہر دنیا کا جو انسان ہے، جو مذہب نیوز ایجنسی ہے، اس نے کیا بتایا تھا کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان کو ہائی جیک کیا گیا ہے. یہی ڈاکٹرائن تھی نا جو یہ سب کچھ کر رہی تھی، جو آج سپر ایٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتے. قبریں کھودی ہیں خود، اور اس میں کسی کو تو جانا ہے. تو وہ لوگ جن کی روحیں پرواز کریں گی تو وہ تو نہیں قبروں میں جائیں گے، ان کے جسد خاکی جائیں گے، پیچھے مٹی کا ڈھیر، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا کہ شاید یہ زمین ہی سب کچھ ہے، یہ مٹی سب کچھ ہے،
یہ پلاٹ، یہ گاڑیاں، یہ مادہ ہی سب کچھ ہے. پھر اللہ کی ذات ہے، شاید وہ یہیں پہ رولیں، اسی مٹی کے اندر رولیں. پھر ان کی روحوں کو بھی شاید یہاں پہ تکلیف ہو. یہ میں ایک جذباتی سی بات کر رہا ہوں، اس سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ چیز جو ان سے نا سمجھ میں آ رہی ہے. ایک اور بات کہ جو رات کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا جو ماضی میں خیال نہیں رکھا گیا اب خیال رکھا جائے گا. لینڈ ریولوشن جو ماضی کے اندر آیا تھا، پیسے کی فراوانی ہوئی اور لینڈ گریبنگ ہوئی بڑی زبردست قسم کی، تو وہ اب ہونے نہیں دیں گے. وہ صورت حال کے اندر جانے نہیں دینا. یعنی کہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ وارداتیے جو ان سے تھے نا، جس کا پلاٹ تھا 10 کروڑ روپے کا 2017 کے اندر، اور واردات ڈالی تھی بڑی زبردست قسم کی. اب اس پارٹی کے پاس 20-30 پلاٹ ہیں اس طرح کے. وہ کون ہے سب کو پتا. اچھا، وہ شیفلنگ کرتے رہتے تھے، لیتے رہتے تھے، دیتے رہتے تھے. تو وہ 10 کروڑ کا پلاٹ جو ہے نا، ابھی وہ کتنے کا ہے؟ 12 کروڑ کا. بس اتنے کی ہے نا. 103 روپے کا ڈالر تھا. آج کتنے کا ہے؟ 202 روپے کا، 203 روپے کا. اتنے کا ڈالر. یعنی کہ آلموسٹ آپ لگا لیں رفلی کہ آدھو آدھ کا فرق پڑ گیا. تو وہ تو بیچارے لٹ گئے. میں لٹنے سے مراد میں ڈاکو نے کیا لوٹنا، لوٹ کا مال ہی تھا. وہ پریشان ہو گئے کہ یار ہمارا تو جو نا، جو ہمارا تو آدھا رہ گیا سرمایہ، کیونکہ لوٹ مار کر کے تو جانا تو ڈالروں میں ہی ہوتا ہے نا. وہ ڈالر لوٹ گئے یہاں. اب جو یہ چینج آ رہی ہے نا، اس کے اندر قطعی طور پہ جو گورنمنٹ ہے نا اتنی طریقے سے چل رہی ہے. ایک ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر جماعت میں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن جو مین جو پاور، جو آپ کہہ لیں کہ جو پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے جس پہ نظر نہیں ہے، جہاں پہ معاملات طے نہیں کر سکے، وہاں پر چائنیز ہیں، پیسے بھیج دیے، دوسرے بھی ابھی بھیج دیں گے، لیکن بوم نہیں آنے دیں گے. اس لیے کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے، عدلیہ کو اپنی عقل سمجھ نہیں آتی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ چینج نہیں آ جاتی، پاکستان کی عوام کو تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ریلیف ملنا شروع ہوگی. ایک دم سے ریلیف آئے گی نا تو عوام کے پاس نہیں جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کا جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے بہت اسٹرانگ ہے. اگر ایک دم سے پیکج آ جاتا نا، کوئی بڑا پیکج آ جاتا کہ جی ایسے کرو، بھاگ دوڑ کرو، ایک دم سے پی ٹی آئی نے کہنا تھا لو ہم نے بوئی تھی، جیسی فصل نکلی ہمیں ہٹا دیا، یہ دیکھو یہ ہمارا کیا ہو. اس لیے یہ رگڑا بھی بڑا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے رگڑا. اور اگر رگڑا نہ لگا تو پھر تو لوگ جو ہے نا بہت یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ واقعی میں ایسے ہی تھا. اور پی ٹی آئی تو یہ کہتی کہ اگر ہم 6 مہینے اسی طرح سے اور کاٹ لیتے تو ہر بندے کو دوائی بھی فری ملتی، روٹی بھی ایک بندے کو 3 فری ملتی ہیں، اور باقی اگر اس میں کچھ کھانا ہوتا تو اس کے لیے وہ پیسے خرچ کرتا. یہ پروپیگنڈا کے ایسے ماسٹر ہیں. تو بہرحال اس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے. گورنمنٹ کے اندر بڑے مسائل ہیں. مفتا اسماعیل صاحب بہت زبردست آج کل جو ہے نا وہ چل رہے ہیں لے کر، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کافی کچھ ہے لیکن بہت کچھ نہیں ہے. یعنی کہ جو سیاسی جو لین دین ہے نا، یا سیاسی جو معاملات ہیں وہ پیچھے سے طے ہوئے ہیں، اور یہ آگے سے بھاگ رہے ہیں، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی مطلب ایک چیز کے مشرف والے معاملے پہ ایک دم ایشو بنا. میں نے بھی بلاک کر دیا اور ٹویٹ بھی کر دی، اور افسوس بھی ہوا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ افسوس والی بات ہے. لیکن ان چیزوں کو سر پہ نہیں سوار کرنا تو بہتری سی نہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے.